برائے صحت و سلامتی ہے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیے محمد. خداوند تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں جو چندان پر برکت بھی نہیں ہے، اپنی برکتوں والے مہینے میں اور اپنی پر برکت زمان میں قرار دیا ہے تاکہ ہم اس زمان اور اس مہینے کی برکتوں سے انشاءاللہ مستفید ہو سکیں. موضوع ان چند ایام کے لیے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، کس مقصود کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے ان برگزیدہ ہستیوں کو مبعوث فرمایا ہے، انسانی معاشروں میں یکے بعد دیگرے ان کو روانہ کیا ہے. ان میں سے ہر ایک نے بہت زیادہ مصیبتیں، مشقتیں، رنج، درد اور علم برداشت کیے ہیں اور اپنا پیغام انسانیت کو پہنچایا ہے. لیکن موضوع کو سمجھنے کے لیے اور موضوع کو ذرا اپنے اذہان کے قریب لانے کے لیے، یا صحیح تعبیر اگر کروں تو اپنے ذہنوں کو موضوع کے قریب لے جانے کے لیے مختصراً آپ کی خدمت میں اس زمان کے متعلق گفتگو عرض کروں. چہ بسا انسان ایک محفل میں، ایک مجلس میں گفتگو کر رہا ہو یا گفتگو سن رہا ہو، توقع اس کی یہ ہوگی کہ مجھے کچھ معلومات مل جائیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے. اور ایک بہت ہی اچھی نیت ہے، اچھی توقع ہے. اس نیت سے اگر انسان ایک محفل منعقد کرے، برپا کرے اور اس میں شرکت کرے، بولے یا سنے، تمام تر اچھائی کے باوجود اس کو ہم مقصد عالی نہیں کہہ سکتے. صرف معلومات حاصل کرنا، وہ مخصوصاً دین کے بارے میں، خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، علیہم السلام کے بارے میں،
اور خود اپنے بارے میں اگر انسان صرف معلومات پر اکتفا کرے، شاید اس کو کوئی اتنا، یہ معلومات کوئی اتنا فائدہ نہ دیں اس کو۔ ان موضوعات کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، فرق ہے۔ ہمیں چاند کے بارے میں معلومات ہیں، سورج کے بارے میں معلومات ہیں، مریخ کے بارے میں معلومات ہیں، زحل و مشتری کے بارے میں معلومات ہیں، ستاروں کے بارے میں معلومات ہیں، زمین میں موجود صحرا، دریا، سمندر اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں، اور یہ معلومات مفید بھی ہیں ہمارے لیے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں ہم معلومات سے زیادہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ سورج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اپنی معلومات ہی بڑھا سکتے ہیں ہم، خود سورج پر قدم تو نہیں رکھ سکتے، شاید قدم رکھنا اتنا ہماری مصلحت میں بھی نہ ہو۔ سمندر کے بارے میں ہم معلومات ہی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ سمندر کے نزدیک ہونا شاید ہماری مصلحت میں نہ ہو۔ آگ کے بارے میں ہماری معلومات کافی ہیں، اور یہ معلومات آگ کو ہمارے لیے قابل استفادہ بنا دیتی ہیں۔ اب اس سے زیادہ اگر ہم آگ سے سروکار رکھیں شاید ہمارے لیے اتنا مفید نہ ہو۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق معلومات اگر ہمارے پاس موجود ہوں، وہ معلومات کافی ہیں ہمارے لیے۔ معلومات پر اکتفا کر لینے سے انسان عالم بن جاتا ہے، دانشور بن جاتا ہے، محقق بن جاتا ہے، ایک ماہر بن جاتا ہے انسان۔ لیکن دین کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، عطرت طاہرہ کے بارے میں، ان امور کے بارے میں معلومات رکھنے سے انسان، یعنی خدا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے انسان خدائی نہیں بن جاتا۔ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے انسان دیندار نہیں ہو جاتا۔ قرآن کے بارے میں معلومات جمع کر لینے سے انسان قرآنی نہیں ہو جاتا۔ اور امامت اور ائمہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لینے سے انسان امامی نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ وادیاں ہیں کہ یوں نہیں ان کے دہانے پہ کھڑے ہو کے ہم، ساحل پہ کھڑے ہو کے ہم صرف ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ وہ سمندر نہیں جن کے ساحل پہ بیٹھ کر ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، بلکہ یہ وہ سمندر ہیں جن میں انسان اترے، غوطہ لگائے، غواصی کرے، تیراکی کرے، ان کی تہ تک جا پہنچے۔ قرآن ایسا سمندر ہے خدا کا کہ اگر ساحل پہ کھڑے ہو کے آپ اس کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، ساحل کے قریب کھڑے ہو کر اگر 1000 سال قرآن کرتے رہیں، قرآن کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ فارسی میں ضرب المثل ہے جس کا معنی اردو میں یہ بنتا ہے کہ حلوہ کرنے سے منہ میٹھا نہیں ہو جاتا۔ انسان زبان سے رٹ لگا لے حلوہ، اس سے منہ نہیں میٹھا ہوتا، بلکہ حلوہ وہ چیز ہے کہ جب تک زبان پہ نہ آئے، جب تک منہ میں نہ آئے، جب تک گلے میں نہ اترے، منہ میٹھا نہیں ہوتا اس سے۔ بس فرق ہے کہ ہم زمین شناسی کریں، سورج شناسی کریں، چاند شناسی کریں، اور یہ کہ دین شناس ہوں، قرآن شناس ہوں، امام شناس ہوں، نبی شناس ہوں، خدا شناس ہوں یا خود شناس ہوں۔ یہ وادیاں اترنے کی وادیاں ہیں، یہ سمندر، ان میں کود جانا چاہیے۔ البتہ کودنے کے بعد بھی پھر مختلف طریقے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو قرآن میں اتر جاتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن حفظ بھی کر لیا، قرآن کی تجوید بھی سیکھ لی، قرآن کی قرأت بھی سیکھ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساحل پہ نہیں کھڑے ہوئے، قرآن کے اترے ہوئے ہیں اندر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں جب
موج آتی ہے سمندر میں، جب تلاطم آتا ہے، اس تلاطم کے نتیجے میں ہوائیں سمندر کی سطح پر ایک جاگ بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی ہمت کر کے بسم اللہ پڑھ کے اس سمندر میں اتر جائے، لیکن اترنے کے بعد صرف جاگ نصیب ہو اس کو، سمندر کی شور نمکین جاگ زبد۔ قرآن مجید نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، لیکن ہوا کیا؟ یہ پانی جب جمع ہوا، ہواؤں نے اس میں موجیں ایجاد کی، ان امواج کے ٹکرانے سے اس میں جاگ بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اب کچھ لوگ جو پیاسے ہیں، بجائے اس کے کہ پانی پئیں، جب پانی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو صرف جاگ ہاتھ آتی ہے، اور جاگ سے معلوم ہے آپ کو کہ کبھی بھی پیاس نہیں بجھتی، بلکہ جاگ سے اگر پیاس میں اضافہ نہ ہو، پیاس بڑھ نہ جائے تو بجھتی نہیں ہے کم از کم۔ بس یہ وہ سمندر ہیں کہ ان میں اترنا چاہیے ہمیں، لیکن اتر کر یوں نہیں کہ سمندر کی جاگ سے کھیلتے رہیں پھر، بلکہ تیرنا شروع کریں۔ تیرنا بھی کافی نہیں، چونکہ سطح سمندر پر کچھ چیزیں ہاتھ آ جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی قیمتی نہیں ہوتی۔ سطح سمندر پر کچھ پرندے ہوں گے جو سطح سمندر پہ تیر رہے ہوں گے، آپ ان کو شکار کر سکتے ہیں۔ سطح سمندر پر لے کر کچھ آدھی جاتی کشتیاں ہوں گی جن میں کچھ متاع دنیا پڑا ہوگا، کچھ خوراک، کچھ اور چیز پڑی ہوگی، اور سطح سمندر پر آپ کو موجود ہے کیا چیزیں ہوں گی؟ کچھ ساحلوں اور دریاؤں کا کچھ کوڑا کرکٹ سطح سمندر پر تیر رہا ہوگا۔ تیرنے والوں کو بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ نصیب ہو جائے جو خدا نے اس سمندر میں رکھا ہے، جس کے لیے سمندر خلق کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، روزے کی وجہ سے توجہ پراکندہ تو نہیں ہے، روزے کی وجہ سے تو توجہ اور زیادہ مرکوز ہو جانی چاہیے، متمرکز ہو جانی ہے، حواس ایک طرف ہونے چاہیے۔ سمندر خدا نے تیرنے کے لیے نہیں، فلسفہ خلق سمندر کیا ہے؟ اس لیے کہ قیمتی ترین چیز، خوبصورت ترین چیز، حسین ترین چیز کہ انسان جس کو ایک آنکھ دیکھنے کا مشتاق ہے، اگر انسان کے ہاتھ پہ آ جائے احساس ثروت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بدن پہ آ جائے احساس زینت کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کی ملکیت میں آ جائے اترانا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو دیکھنے سے انسان کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے، قیمتی ترین چیز، اس کی پیدائش کا سامان خدا نے سمندر میں رکھا ہے۔ یعنی سمندر کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، صرف ایک فائدہ ہوتا کہ سمندر کی تہ میں صدف ہوتا ہے، اور اس صدف کے اندر ایک ایسی رحم ہوتی ہے جس رحم کے اندر نیسان کا قطرہ گوہر بن جاتا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، جب نیسان کی بارشیں ہوتی ہیں اپریل کی، سمندر کی تہ سے کئی میٹر بلکہ کلومیٹر نیچے کی تہ سے گوہر صدف اوپر آتا ہے، سطح سمندر پر آ کر نیسان کا ایک قطرہ اپنے اندر محفوظ کرتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بند ہوتا ہے کہ کوئی معمولی چیز اس کو کھولنے پر قادر نہیں ہوتی۔ وہ اس قطرے کو لے کر تہ سمندر میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے۔
ایک قطرے کی، بارش کا ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ، آسمان سے اترا ہوا ایک قطرہ جب صدف کے دل میں اتر جاتا ہے، صدف تہ سمندر میں بیٹھ کر اس کو گوہر بنا دیتا ہے۔ اگر سمندر کی یہ ایک ہی خاصیت ہو اور کوئی فائدہ نہ ہو، سمندر سب سے بڑی مفید ترین چیز ہے۔ لہذا جو گوہر کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو جوہر کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو صدف کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو جواہر اور موتیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ نا، جو جاگ کے پیچھے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ تہ سمندر میں اترتے ہیں، اور سمندر کے اس نقطے میں اترتے ہیں جس نقطے میں بہت گہرا ہے، اسی جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ۔ اب اس کی شرائط ہے، ان کی سانس بہت طویل ہونی چاہیے، سانس جلدی نہ کٹ جائے۔ ایسے ہوتا ہے، ان کے پاس ہوا کا بڑا ذخیرہ ہونا چاہیے، جسمانی لحاظ سے بہت قوی ہو، نڈر ہو، ڈرپوک نہ ہو۔ جب جا کر وہ کہیں سمندر کی تہ میں اترنے کے قابل ہیں، اور سمندر کی تہ میں اتر کر صدف چن کر جب واپس آئیں گے تو اپنے ساتھ ایک ارمغان لائے ہیں، ایک خزینہ بیش بہا خزینہ لائے ہیں، ایک گنج گران بہا اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ خوب یہ ہو گئی ہماری مثال، تشبیہ۔ اب خدا نے قرآن، امامت، نبوت، معارف، دین، مذہب فرمایا انا انزلنا من السماء ماء، وہ آب ظاہری ہے، وہ آب ہے، آب مایہ حیات ہے، آب سے زندگانی ہے، پانی سے زندگی ہے، حیات ہے۔ من الماء جعلنا کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر چیز کی حیات کو مقرر کر دیا ہے۔ تو جب حیات بدن اور حیات ظاہری پانی کے طفیل ہے، حیات حقیقی، حیات روحانی اور روح کی زندگی بھی پانی کے طفیل ہے، پانی کے رہین منت ہے، لیکن نہ وہ پانی جو آب ظاہری ہے، چونکہ آب ظاہری حیات ظاہری کا سبب بنتا ہے، اور آب باطنی حیات باطنی کا سبب بنتا ہے۔ لذا یہ فرمایا انا انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ یہ پانی، اہل بیت سے پوچھیں کہ یہ پانی کیا ہے، وہ آپ کو تفسیر کر کے بتائیں گے کہ یہ پانی کیا ہے۔ یہ پانی یہی، یعنی قرآن، یعنی نبوت، یعنی ولایت، یعنی امامت، یعنی توحید، یعنی دین، یعنی مجموعہ تعلیمات اسلام، یہ ہم نے آسمان سے اتارا، اس کو جمع کیا تاکہ آپ آئیں اور آ کر اس سمندر میں آ کر کود جائیں۔ ساحل نشینوں کو کچھ نہیں ملتا، ساحل نشین محروم ہیں ہمیشہ، سطح سمندر پر تیرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، تہ سمندر میں اترنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ توفیق بھی خدا دیتا ہے۔ توفیق کے معنی کیا ہے؟ ایک مفصل موضوع ہے توفیق۔ ہم شاید روزمرہ اپنی زندگی میں ایک دن میں مطلب کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں کلمہ توفیق۔ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی آپ کی زیارت کو آئیں گے، کبھی توفیق ہوئی ہم یہ کام کریں گے، خدا توفیق دے تو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق ہوئی ہے میں نے یہ کام کر دیا، آپ کو توفیق ہے آپ یہ کام کر دیں۔ یہ توفیق کا کلمہ ہم نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ کبھی اس کے معانی کی طرف بھی توجہ کی ہے کہ توفیق ہوتی کیا چیز ہے؟ اللہ سے مانگتے تو ہیں یہ توفیق، توفیق کہتے کس کو ہیں؟ چونکہ یوں ہوتا ہے نا کہ انجان چیزوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مانگے وہ دے بھی دے، انسان یہ سمجھتا ہے ابھی تک نہیں دیا آپ نے۔ فرض کریں میں آپ سے ایک ایسی چیز مانگوں جو خود نہیں جانتا ہوں کہ یہ ہے کیا، آپ وہ مجھے دے دیں مانگنے کے نتیجے میں،
ابھی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ چیز ہے، گمان کر رہا ہوں کہ ابھی تک آپ نے مجھے نہیں دی۔ ابھی بچوں کو ایسے ہی ہوتا ہے، بچے کسی چیز کو مانگ بیٹھتے ہیں، آپ دے بھی دیتے ہیں، بچہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے، آپ پھر دہراتے ہیں اس کے لیے کہ یہی تو مانگ رہے تھے آپ، یہ تو دے دیا میں نے آپ کو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من طلب التوفیق من اللہ ولم یعمل فقد استہزأ بنفسہ۔ امام معصوم فرماتے ہیں جس نے اللہ سے توفیق مانگی اور توفیق مانگنے کے بعد اس کو توفیق مل گئی اور پھر اس نے عمل نہ کیا، اس نے اپنے آپ کو مذاق کیا ہے، اپنا مذاق اڑایا اس نے۔ بس جو لوگ صبح و شام اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ وہ توفیق مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مانگا تھا مل گیا؟ بیٹا مانگا تھا دے دیا خدا نے، گاڑی مانگی تھی دے دی خدا نے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، حولیہ ان کا ہمیں معلوم ہے، لیکن توفیق کا حولیہ نہیں معلوم ہمیں۔ کیا رنگ ہے اس کا، کیا روپ ہے اس کا، کیا شکل ہے اس کی، کیا قد ہے اس کا؟ توفیق کس چیز کا نام ہے؟ صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ خود توفیق مفصل موضوع ہے۔ توفیق شرائط، اسباب، وسائل، زمان کہ اس مجموعے کا نام ہے جو کسی چیز کے حصول میں دخیل ہوں۔ سمجھ میں آئی کوئی بات؟ دیکھیں نا، آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، لکھنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ قلم، کاغذ، سیاہی، میز، کرسی، ایک ہاتھ، ایک ایسا انسان جو لکھنا جانتا ہو۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے وسائل، لکھنے کے اسباب، لکھنے کے ذریعے ہیں یہ۔ اب میں اللہ سے مانگتا ہوں توفیق، خدایا مجھے لکھنے کی توفیق دے۔ اور خدا نے یہ توفیق دی یا نہیں مجھے؟ مجھے کہاں سے پتا چلے کہ یہ توفیق مجھے مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ یہاں سے معلوم ہوگا کہ لکھنے میں جو جو چیزیں دخیل ہیں، جن اثر انداز ہیں لکھنے میں، جن کے ذریعے سے لکھائی وجود میں آتی ہے، ان چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھوں۔ کاغذ دیا خدا نے یا نہیں؟ قلم ہے یا نہیں؟ ہاتھ ہے یا نہیں؟ قوت لکھنے کی ہے یا نہیں؟ میز ہے یا نہیں؟ کرسی ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر اللہ نے دے دی تو اس کا مطلب ہوا کہ خدا نے لکھنے کی توفیق دے دی مجھے۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے میرا ارادہ، یعنی توفیق تو اللہ نے دے دی، وہ مجھے لکھنا چاہیے بس۔ ورنہ اللہ سے لکھنے کی توفیق مانگ کر نہ لکھے جو، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے، اپنا تمسخر اڑایا ہے اس نے۔ پس معلوم ہوا توفیق ان وسائل، تکرار کر رہا ہوں تاکہ مطلب ذہن میں آ جائے، توفیق وسائل، اسباب، شرائط کہ اس مجموعے کا نام ہے جو کسی چیز کے حصول میں دخیل ہیں، اس مجموعے کو توفیق کہتے ہیں۔ اب خداوند تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اب ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں، توفیق ہدایت مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ یہ تکرار کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے۔ لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا ہے، یعنی امام، یعنی نبی۔ پیغمبر اکرم کے اوصاف میں سے ہادیاً و مبشرا و نذیرا، ہادی ہیں، مبشر ہیں و منذر ہیں۔
اب ہم اللہ سے توفیق ہدایت مانگتے ہیں. خوب کہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہماری یہ دعا سن لی یا نہیں سنی, توفیق مل گئی یا نہیں ملی. اب توفیق کا بھی تو نام معلوم ہو گیا کس چیز کا نام ہے. توفیق یعنی اسباب شرائط کے وہ مجموعہ جو ہدایت کے حصول میں دخیل ہو, انہی کو توفیق کہتے ہیں. اس مجموعے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. دیکھیں, ہدایت پانے کے لیے صرف ہادی کافی نہیں ہے, منشور ہدایت بھی چاہیے. منشور ہدایت بھی کافی نہیں ہے, صحت و سلامتی بھی چاہیے. ابھی آپ صاحب یہاں تشریف فرما ہے, خدا نخواستہ اگر آپ کی صحت میں کوئی معمولی سا اگر خلل آ جاتا جس کی وجہ سے آپ ابھی یہاں نہ بیٹھ سکتے, بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے, کیا کہتے؟ افسوس کرتے کہ خدا نے مجھ سے توفیق سلب کر لی ہے, یہ توفیق خدا نے مجھ سے لے لی ہے. روزہ رکھا آپ نے, خدا نخواستہ اگر آپ مریض ہوتے اور روزہ رکھنے کے قابل نہ ہوتے, افطار کے وقت آپ افسوس کرتے کہ خدا نے روزے کی توفیق مجھ سے لے لی ہے. پس معلوم یہ ہوا کہ توفیق میں بہت ساری چیزیں دخیل ہیں. توفیق میں صحت و سلامتی دخیل ہے, اور توفیق میں سب سے بڑی ایک چیز جو دخیل ہے وہ ایک ایسا زمانہ, ایک ایسا وقت جس وقت میں یہ شے حاصل کرنا بہت آسان ہو. یہ بھی توفیق کا ایک حصہ ہے. جس طرح سے عمر, انسان کی عمر کا ہر حصہ, اگرچہ علم حاصل کر سکتا ہے انسان تو علم عمر کے ہر حصے میں, لیکن آپ نے دیکھا کہ عملاً ہم یوں نہیں کرتے, عمر کے ہر حصے میں اسکول میں جا کر داخلہ نہیں لیتے. عملاً ہم ایسا نہیں کرتے, بلکہ 5 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو والدین ہمیں اسکول میں ڈال دیتے ہیں جا کر. وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں والدین سے کہ بھائی دیر تو نہیں ہو گئی نا علم کو, علم صرف 5 سال میں تو کسی نے نہیں کہا کہ حاصل ہوتا ہے, 50 سال میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ مجھے ابھی نہ ڈالے مدرسے میں, جب میں 50 سال کا ہو جاؤں تو مجھے پہلی کلاس میں جا کر داخل کر دیں, چونکہ عمر کے لیے کوئی خاص زمانہ تو نہیں ہے, علم کے لیے کوئی خاص. والدین آپ کی بات نہیں سنیں گے, اور آج تک کسی نے کیا بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہر زمانے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ہر عمر میں, لیکن عمر کے بھی درجے ہیں. اگر ایک انسان توفیق ہدایت مانگتا ہے, یعنی خدا سے عمر کا وہ حصہ مانگ رہا ہے جس حصے میں یہ ہدایت سب سے بڑھ کر حاصل کر سکتا ہے, اور وہ حصہ ہے جوانی. پس جوانی توفیق کا ایک حصہ ہے, بہت بڑی توفیق ہے. جس کو جوانی نصیب ہو گئی ہے, اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑی توفیق مل گئی ہے. اب وہ بار بار نہ کہے اللہ سے کہ مجھے توفیق دے, توفیق دے, چونکہ خدا کا جواب آئے گا خوب دے تو دیے, اور کیا مانگتے؟ جوانی چاہیے تھی نا, توفیق چاہیے تھی, قوت بازو, قوت ذہن, قوت ادراک, قوت فہم, نشاط, خوشحالی, یہی چاہیے تھا. جوانی چاہیے تھی, بھرپور توانائی چاہیے تھی, وہ میں نے دے دی. اور کیا مانگتے ہیں؟ بس دیکھیں, اگر توفیق شناس نہ ہو ہم, چہ بسا توفیق مل بھی جائے تو ہم سمجھیں کہ توفیق ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہمیں. اسی توفیق کا ایک حصہ ہے زمان. کہ اب قریب آ گئے ہیں اپنے مطلب کے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بات کیا تھی اور کہاں نکل آئے ہم. اگر ایک کسان, ایک دہقان اللہ سے رزق کی توفیق مانگتا ہے, گندم, چاول, کوئی سی فصل اگانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتا ہے. اب توفیق کا تو معنی کر دیا نا آپ کی خدمت میں. خوب, جب وہ کہتا ہے کہ خدایا مجھے دہقانی کی اور کسانی کی اور کھیتی باڑی کرنے کی توفیق عطا فرما, تو گویا اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یعنی خدایا ایک کھیت بہت ہی ہموار, ایک ٹریکٹر 0 میٹر, بیج بہت ہی خوبصورت,
پانی کی ایک بھری ہوئی نہر جو جاری رہے. خدا اگر یہ ساری چیزیں اس کو دے دے، کھیتی باڑی کی توفیق ہے یہ، تو کیا یعنی ابھی آج دسمبر میں آپ نے دعا کی مسجد میں تراویح پڑھ کے یا بغیر تراویح کے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، خدا نے توفیق دے دی، ٹریکٹر بھی آ گیا. اس سے پہلے کہ گھر پہنچے مسجد سے دیکھا ٹریکٹر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، بیج کی بوری پڑی ہوئی ہے، کھاد کی بوری پڑی ہوئی ہے، زمین کا بھی وہ اسٹامپ لکھا ہوا پڑا ہوا ہے. اللہ سے توفیق مانگی تھی، توفیق مل گئی. تو کیا دسمبر میں اب کھیتی باڑی ہو جائے گی؟ کھیت بھی موجود ہے. ذہن میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کھیت بھی موجود ہے، بیج بھی موجود ہے، ٹریکٹر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن یہ کسان بیچارہ کہے گا اے کاش خدایا یہ دسمبر میں نہ دیا ہوتا، بلکہ کس مہینے میں ہوتی ہے کھیتی باڑی؟ کراچی والوں کو کیا پتا کس مہینے میں بوتے ہیں، کس مہینے میں کاٹتے ہیں. ہمارا کام تو کھانا ہے. بلاخر ہر فصل بونے کا ایک خاص زمانہ ہے. چاول ہر موسم میں کاشت نہیں ہوتا، کھاتے ہر موسم میں ہیں ہم. گندم صبح و شام کھاتے ہیں سردیوں گرمیوں میں، لیکن سردیوں گرمیوں میں کاشت نہیں ہوتی. کاشت کا ایک خاص زمانہ ہے. بس توفیق میں کیا چیز شامل ہے؟ زمانہ بھی شامل ہے. جب اس کسان نے اللہ سے توفیق مانگی تھی، یہ کہہ سکتا ہے کہ خدایا میں نے تو پوری توفیق مانگی تھی، آدھی تو نہیں مانگی تھی. پوری توفیق کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کھیتی باڑی ہوتی ہے یہ سارے وسائل اس وقت مجھے دیں. ہم بھی اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں، کچھ سمجھنے کی توفیق مانگتے ہیں، کچھ بننے کی توفیق مانگتے ہیں. مانگتے ہیں ہم، صبح شام مانگتے ہیں. آیا یہ اللہ نے توفیق دی ہے یا نہیں؟ یعنی ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے توفیق ہدایت دے دی مجھے یا نہیں دی؟ کوئی ایسا انسان ہے جو کہے کہ توفیق میں سے ایک عمر کا ایک مخصوص بھرپور توانائی کا حصہ ہے کہ جس میں سمندر کی تہ میں پڑی ہوئی کسی صدف کے دل میں رکھی ہوئی ہدایت بھی نکالنے کے لیے جتنی توانائی بدن کو چاہیے خدا نے دی ہے، یعنی جوانی. کبھی سوچا ہے کہ یہ خدا نے عمر کے اتنے حصے بنائے ہیں؟ ایک حصہ بہت ہی عاجزی کا. بچہ بیچارہ اتنا عاجز اور ناتوان ہے کہ اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. اب یہ بھی ایک حصہ ہے ہماری عمر. پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر شیخوخت، بڑھاپا اور فرتوتیت اور خاتمہ. کبھی سوچیں کہ یہ ترتیب کیوں رکھی ہے خدا نے کہ بالکل ناتوانی کا زمانہ، پھر آہستہ آہستہ قدرت آتی ہے، بدن توانا ہوتا ہے، بھرپور توانائی اس میں آتی ہے، اور ایک مخصوص عمر پر پہنچنے کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. وہی دیکھیں، وہی 2 سال کی عمر میں، 6 مہینے کی عمر میں مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں تھی. 80-90 سال کی عمر میں بھی مکھی اڑانے کی طاقت نہیں ہے. یہ اول و آخر ایک جیسے ہیں. یہ بیچ میں ایک طاقت کا زمانہ ہے، ایک طاقت کے عروج کا زمانہ ہے، ایک طاقت کے زوال کا زمانہ ہے. خدا نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا حکمت ہے اس میں رکھی ہوئی؟ کبھی سوچیں کہ مجھے یہ طاقت دی ہے خدا نے کس لیے دی؟ دیکھنا، ہمیں جو چیز خدا نے دی ہے عبث نہیں دی، لاغو نہیں دی، بےہودہ نہیں دی. کام خدا کے کام میں حکمت ہے. کوئی بھی فائدہ چیز خدا نے خالق نہیں کی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگلی چھوٹی سی خدا نے یہ کیوں دی مجھے؟ فائدہ ہے اس کا. یہ ہاتھ مجھے کیوں دیا؟ وہ آپ کو ہاتھ دیا، اس کا فائدہ ہے. بس جو اعضاء خدا نے مجھے دیے ہیں ان کا ایک فائدہ ہے، اور ان کو استعمال کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ خدا نے میرے والد کو ہاتھ دیے ہوئے ہیں
اور وہ اپنے ہاتھ چلا رہے ہیں، بس مجھے ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ والد کو ہاتھ دیے کہ والد اپنے ہاتھوں سے کام کریں، آپ کو ہاتھ دیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں۔ خدا نے ہر ایک کو جو ہاتھ دیا ہے تو ہر ایک سے کام مانگنا چاہتا ہے خدا۔ ہر ایک کو جو پاؤں دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو راستہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے خدا۔ وَإِلَّا اگر ایک چلتا رہے دوسرے بیٹھے رہیں تو بس ایک کو پاؤں دیے ہوتے، باقی کو پاؤں نہ دیے ہوتے۔ یہ ہر ایک کو جو پاؤں دیے ہیں بس اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو خدا چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب باتوں میں بات آ گئی تو خدا نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ خوب جب ہر ایک کو عقل دی ہے بس اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک سے فکر مانگتا ہے خدا، ہر ایک سے تدبر و غور و فکر طلب کیا خدا نے۔ وَإِلَّا اگر یوں ہوتا، کچھ لوگ ہماری نیابت میں اہل فکر ہیں، فکر کر رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں، اب اگر یہی ہوتا تو پھر ایک کو فکر دے دی ہوتی، ہمیں کیوں دی ہے ایسے مصیبت؟ ہر ایک کو عقل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے غور و خوض طلب کیا ہے۔ اب آئیں اسی طرح ہر ایک کو خدا نے جوانی دی۔ یہ جوانی کس لیے؟ عمر کا وسطی حصہ، متوسط حصہ جوانی سب کو دی، کسی کو مستثنا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انسان کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے وہ راستہ اس طرح سے ہے، کچھ ہموار ہے، کچھ سنگلاخ ہے، کچھ پہاڑی کوہستانی ہے، سخت، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ عقبہ، وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ۔ عقبہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ عقبہ گردن خلاصی کا نام ہے۔ عقبہ کہتے ہیں تنگ گھاٹی کو، دشوار گزار راستہ پہاڑی جہاں سے انسان نہ گزر سکے، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اسی کو نہج البلاغہ میں قعود کے نام سے یاد کیا ہے کہ اے بے خبر، اے غافل، اے سرمست، تجھے پتا ہے تیرے سامنے راستہ کیسا ہے؟ قعود، دشوار گزار راستہ تیرے سامنے ہے۔ خوب اس لیے خدا نے عمر کے یہ حصے بنائے ہیں کہ یہ راستہ ہموار، یہ بڑھاپے میں بھی طے ہو سکتا ہے، یہ بچپن میں بھی طے ہو سکتا ہے، یہ اترائیاں یہ بڑھاپے میں بھی طے ہو سکتی ہیں، یہ بچپن میں بھی طے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چڑھائیاں، یہ عقبہ، یہ گھاٹیاں، یہ سنگلاخ راستے، یہ کیسے طے کرو گے؟ اس کے لیے انسان کو قدرت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے۔ لہذا عمر کا ایک حصہ خدا نے سب سے بھرپور توانائی کا حصہ قرار دیا۔ اصل انسان کے وجود کو توانائیوں سے بھر دیا، لبالب کر دیا۔ کس لیے؟ کہ جب یہ عقبہ پر پہنچے تو ناتوانی احساس نہ کرے، اس کے پاؤں کانپنا نہ شروع ہو جائے۔ جوان ایسے ہوتا ہے، نہ ڈر، شجاع، نہ ترس، بے باک۔ جب دشوار گزار گھاٹیوں میں جاتا ہے جہاں دوسرے کھڑے ہوئے حیرت میں ہیں کہ کس طرح سے یہاں سے گزرے، وہ ایک دم کود جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ہدایت جو اللہ نے سمندر کے سینوں میں، سمندر کے تہ میں، صدف کے دل میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ گوہر نایاب، ادھر سے اس انسان کو جوانی بھی دی ہے، ادھر سے اس کو وہ جگر بھی دیا ہے سمندر میں اترنے کا، تاکہ سمندر میں اتر کر صدف کے دل سے وہ گوہر نایاب حاصل کر لے۔ بس جوانی اس لیے ہے، یہ بھی ایک توفیق ہے، لیکن یہ ساری توفیق اللہ نے دے کر اگر اسی کسان کی طرح ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، ٹریکٹر بھی دے دیا، کھیتی بھی دے دی، سب کچھ دیا، لیکن سب کچھ دسمبر میں دیا، یہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ جوانی جو اللہ نے دی تو دوسری طرف سے خدایا یہ 4 موسم ہیں، سارے موسم ہدایت کے لیے یکساں نہیں ہے۔ انسان کی کھیتی اگانے کے لیے، انسانیت کا پودا لگنے کے لیے، ہدایت کا درخت گاڑنے کے لیے، دین کا ثمر لینے کے لیے، قرآن کی باغبانی کے لیے، یہ چاروں موسم یکساں تو نہیں ہیں۔ پھر
اس وجہ سے اللہ نے جیسے انسان کی عمر کے مرحلے بنا دیے اور ایک مرحلہ بھرپور توانائی کا مرحلہ قرار دیا، ادھر سے کیا کیا، اس زمین کی حرکت، چاند کی حرکت، سورج کی حرکت سے زمین کے اوپر بدلنے والے زمانوں میں بھی بعض زمانوں کو اللہ نے اسی توفیق کا حصہ بنا دیا۔ انسان کی آبیاری، انسانیت کی کھیتی باڑی کے لیے، دین کی کھیتی باڑی کے لیے، قرآن کی کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے ایک فصل بہار رکھی ہے۔ اس فصل بہار کا نام رمضان المبارک ہے۔ ربیع انسان، ربیع قرآن، ماہ مبارک رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معلوم ہے یہ ماہ رمضان کیا مہینہ ہے؟ یہ وہ ہے جس کی انتظار میں سال گزارا ہے، نہ کہیں جس کے انتظار میں سال گزارا ہے۔ دیکھیں ابھی دسمبر ہے، کرسمس گزر گئی ہے، آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہے جی، آنے والی۔ اب وہ اپنے دینی بھائی جو ہیں ہمارے مسیحی نصارہ، ان کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی کرسمس کا انتظار ہوتا ہے، چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں اداروں میں، سکولوں میں بچوں کو۔ وہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو کرسمس کو کہتے تھے بڑے دن، بڑے دنوں کی چھٹیاں، یعنی ان کو دن بھی بڑے دنوں کی چھٹیاں کہتے تھے، نہیں کہتے تھے کرسمس کی چھٹیاں، کہتے تھے بڑے دنوں کی چھٹیاں۔ سال بھر انتظار گزرتا تھا کرسمس کا، کیوں؟ سال شروع ہو رہا ہے، نہ ہمارا، دوسروں کا سال شروع ہو رہا ہے۔ خوب نوروز، آخر ہم تو ایسی قوم ہے نا کہ جو ساری دنیا کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہیں، دوسروں کے درد میں شریک ہو یا نہ ہو، لیکن دوسروں کی خوشیوں میں ہم ضرور شریک ہیں۔ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اب درد تو جگر میں ہو یا نہ ہو، خوشی ہمارے جگر میں سب کی ہے۔ یعنی کرسمس میں ہم نصارہ کے ساتھ شریک ہیں، نوروز میں ہم فارسیوں کے ساتھ شریک ہیں، اور بسنت میں اور ہولی میں ہم اپنے دوسرے جنوبی بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں مثلا۔ یعنی جہاں کہیں عالم میں کسی قوم کی خوشی کا دن ہے، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ خوب اچھی بات ہے، خوشی منائیں، لیکن یہ خوشیاں کیا ہیں؟ یہ ان کے سالوں کا آغاز ہے۔ نوروز ایک سال کی ابتدا ہے، شمسی مہینے، شمسی سال کی ابتدا ہے۔ جنوری، دسمبر کا خاتمہ، اور جنوری یہ کیا ہے؟ البتہ کرسمس ایک نبی کی میلاد کی مناسبت ہے، کرسمس میں ذرا معنویت بھی ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا زیادہ پہلو یہ کہ سال کا اختتام ہے اور نئے سال کا آغاز ہے۔ اسی طرح دوسرے جو مناسبتیں ہیں، سالوں کا آغاز ہے۔ حتیٰ سال ہجری محرم، اول محرم ایک سال کا آغاز ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا سال نہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور نہ ہی فروردین سے شروع ہوتا ہے، نہ ہی بیساکھ ہو، ساون سے شروع ہوتا ہے، اور نہ ہی سرطان و سنبلا ہو، اسد و جوزا پہ ختم ہوتا ہے، بلکہ ان کے سال کی ابتدا ماہ رمضان سے ہوتی ہے۔ رمضان سے رمضان تک ان کا ایک سال ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے سال کا مبدا، پہلا دن سال کا اول ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ ہیں سالکین سبیل ہدایت، یہ وہ ہیں جو سال بھر پکار پکار کے کہتے ہیں اہدنا الصراط
مستقیم. خوب اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہدایت پانے والے. صراط راستہ ہے. خوب اس راستے پر جو حرکت کی ہے ایک زمان میں، کب حرکت کی ہے، کس تاریخ کو حرکت کی ہے، کب شروع ہوا تھا، سال کے کون سے دن یہ حرکت شروع ہوئی آپ کی صراط مستقیم پر. انہوں نے اپنی سالانہ سیر اور سالانہ سلوک اور سالانہ حرکت کے لیے جو پیمانہ رکھا ہوا ہے وہ ایک سال ہے. لیکن کون سا سال؟ جو ایک رمضان سے شروع ہوتا ہے دوسرے رمضان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. یعنی سالکین الی اللہ، سالکین صراط ہدایت. بہت سارے علماء آپ ان کی زندگی میں پڑھیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مبدا رمضان کو قرار دیا تھا. یہ رمضان وہ زمانی فرصت ہے، جس طرح سے موسم بہار میں زمین ایسے ہوتی ہے، خزاں میں سوئی ہوئی زمین، مردہ زمین بہار میں زندہ ہو جاتی ہے. کوئی زندہ کرتا نہیں ہے اس کو، یوں نہیں کہ کوئی پھونک مار کے جگا کے زمین کو کھڑا کر دیتا ہے کہ بہار شروع ہو گئی ہے، بلکہ زمین سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہار شروع ہو گئی ہے. زمین کی بیداری سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہار شروع ہو گئی ہے. اسی طرح اس گردش ایام میں حرکت شمسی کے تحت زمین کی بہار آتی ہے، حرکت قمری کے تحت انسان کی بہار آتی ہے. یعنی یہ قمر، یہ چاند اپنی حرکت کرتے کرتے ایک ایسے نقطے پر جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر انسانی وجود ہدایت پانے کے لیے بہت ہی آمادہ ہو جاتا ہے، اب بیج بونے کے قابل ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے، برکات کی رات، جس میں اتنی خیر اترتی ہے آسمان سے، اتنی برکت اترتی ہے آسمان سے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ خیر اور برکت ایک رات میں اترتی ہے. رمضان کی 30 راتوں میں سے ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ برکتوں سے ایک رات میں اترتی ہے. بس معلوم ہوا کہ زمانہ جو ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ اسی توفیق کا حصہ ہے جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں. چونکہ اللہ جب توفیق دیتا ہے، توفیق یعنی وہ سارے اسباب، وہ سارے وسائل، وہ زمان، وہ مکان، وہ ہر چیز جو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ نے ہمیں دے دی. اور اس میں سے ایک ہے ماہ مبارک رمضان. اس میں وجود انسان، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا وجود آمادہ ہے. آپ دیکھیں بہار میں ایک پودا اس بہار میں پھول نہیں دینا چاہتا، اگر ہو سکتا ہے نہ دے. ایک پودا اس بہار میں پتے نہیں نکالنا چاہتا، سبز نہیں ہونا چاہتا، ہو سکتا ہے یہ. بہار اس میں ایسے آثار پیدا کر دیتی ہے، سرسبز ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں سخت ترین دل بھی اس قابل ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. یہ زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے. یہ اسی توفیق خدا کا ایک حصہ ہے. یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں. لذا امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس شدت سے منتظر ہوتے تھے، ماہ مبارک کے اس شدت سے منتظر ہوتے تھے کہ جس طرح سے ایک ماں جس سے اپنا بیٹا بچھڑا ہوا ہو اور سال ہا سال بعد اسے مل رہا ہو، اس شدت و ولا سے ماہ رمضان کے انتظار میں تھے. کیا خبر ہے ماہ رمضان میں؟ یہ رمضان ان لوگوں کا رمضان ہے کہ جنہوں نے درک کر لیا کہ یہ فرصت بہت غنیمت فرصت ہے. یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ اب ماہ رمضان میں خداوند تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے. ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے، دیکھیں ماہ رمضان کا ایک ادب ہے اور ایک خصوصیت ہے. وہ چیز جو ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ روزہ نہیں ہے،
چونکہ روزہ تو کسی بھی مہینے میں رکھ لیں، شعبان کے بھی روزے ہیں مستحب، رجب کے بھی روزے ہیں مستحب، اور بھی ہیں روزے، فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ روزے واجب ہیں، وہ روزے مستحب ہیں۔ کچھ ادب واجب ہوتا ہے، کچھ ادب مستحب ہوتا ہے، آداب ہے۔ ماہ رمضان ہماری بھوک کی وجہ سے نہیں رکھتا دوسروں پر فضیلت، یعنی ماہ رمضان ماہ شعبان پر اتراتا پھرے کہ دیکھا سب کے منہ بند کر دیے میں نے، یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ماہ رمضان جو دوسرے مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے وہ اپنے آداب کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ آداب اس وجہ سے ہے کہ بہت افضل مہینہ ہے تاکہ اس کے روزے رکھو۔ خوب فضیلت ماہ رمضان کی پھر کس میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو معلوم ہوا خصوصیت ماہ رمضان یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوتا ہے، اس میں نزول قرآن ہوتا ہے۔ خود قرآن تو آپ کہیں گے نازل ہو چکا، بھلے نزول قرآن مرتبے ہیں۔ آپ فرض کریں بارش ہو رہی ہے، بارش اتر رہی ہے، اور آپ نے ایک یہاں پر ایسی عمارت کھڑی کی 20 منزلہ، اس کی 20ویں منزل پر بارش ہو رہی ہے اور آپ اس کے پہلے منزل پر رہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بارش ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے تو بارش نہیں ہو رہی ہے بارش 20ویں منزل والوں کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے لیے نہیں ہو رہی۔ آپ کے لیے ہونے کا مراد کیا ہے؟ یعنی 20ویں منزل سے ٹپکتی ٹپکتی آئے اور آپ کا چھت بھی ٹپکنے لگے آپ کے سر پر، تو پھر ہم کہیں گے آپ کے لیے بھی بارش ہو رہی ہے۔ ورنہ کسی اور کے گھر میں بارش ہو رہی ہو، اس کو میں کہوں خوش ہو جاؤں کہ میرے لیے بھی بارش ہو رہی ہے، نہ خیر، یہ کسی اور کے لیے ہو رہی ہے بارش۔ قرآن نازل ہو چکا ہے، کن لوگوں کے لیے نازل ہو چکا ہے؟ جن کے دلوں میں اتر چکا ہے، ان کے لیے قرآن کا نزول ہو گیا ہے۔ لیکن جن کے دل ابھی تک نور قرآن سے منور نہیں ہے، وہ ابھی منتظر ہیں کہ ان کے دلوں میں قرآن نازل ہو جائے۔ کب نازل ہوگا؟ جس طرح سے دیگر بہت ساری چیزیں چاہیے نزول قرآن کے لیے کہ میرے دل میں قرآن اتر جائے، اسی طریقے سے مجھے ایک مناسب زمان بھی چاہیے نزول قرآن کے لیے تاکہ میرے دل میں قرآن اتر جائے، اور وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں قرآن نہ صرف لوح محفوظ سے قلب نبی پر اترا ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ قلب پیغمبر سے اب قلب مومن پر بھی اترنا ہے۔ اس کو قلب پیغمبر پر تو آ گیا، لیکن قلب نبی سے اب ہمارے قلوب میں بھی قرآن نازل ہوگا۔ لذا یہ مہینہ ہے مناسب، اور ہم نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ مقصد بعثت انبیاء از نظر قرآن۔ خب یہ بھی ایک موضوع ہے قرآن نے۔ قرآن سے پوچھیں انبیاء کیوں آئے ہیں، قرآن سے پوچھیں کہ خدا نے رسول کیوں روانہ کیے، قرآن سے پوچھیں کہ یہ سارا نظام نبوت خدا نے کیوں بنایا، یہ 1,24,000 وہ شاید اس سے بھی بیشتر، پھر ان کو اتنی تکالیف، ان کو اتنے رنج، ان کو اتنی مصیبتیں جھیلنا پڑی، یہ سب کس لیے؟ اب قرآن سے پوچھیں۔ یہ اگر قرآن نے اس ماہ مبارک میں ہمیں جواب دے دیا تو آپ کہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہمارے دل میں نازل ہو گیا ہے، یعنی یہ فصل بہار قرآن، ماہ رمضان یعنی فصل بہار قرآن، جس میں ہمارے دل میں قرآن اترنے کی نوبت آ گئی ہے۔ لذا عرض کیا تھا کہ صرف معلومات لینا وہ تو کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی، یہ سیمینار آپ کے ہر سال پورا سال چلتا ہے 12 مہینے، لیکن وہ ان دنوں میں اور ان دنوں میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ فصل بہار کا سیمینار ہے اور وہ دوسرے موسموں کے سیمینار ہیں۔ یہاں پر اگر کسی کی کھیتی میں بیج اتر گیا، پہنچ گیا کسی کے دل میں، تو وہ بیج اپنا اثر دکھائے گا، چونکہ اسی موسم میں اترا ہے جس موسم میں اس کو اترنا چاہیے تھا۔ توفیقات خداوند اس ماہ مبارک میں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں کہ روایت میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ماہ مبارک رمضان میں شیطان پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور مومنین پر
آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو مومن کو یہ خطاب ہوتا ہے کہ اے مومن، اے انسان، اپنے ہاتھ سے کھلے ہوئے دروازوں کو تالے نہ لگاؤ. تیرے کہے بغیر ہم نے تجھ پر دروازے کھول دیے، تو نے ہم سے نہیں مانگے. آسمان کے دروازے کھولنا کنایا ہے. اب یہ نہ کہ گھر میں جا کے تیاری شروع کر دیں، دروازہ کھلا میں تو آسمان پر جا رہا ہوں نا. کنایا ہے. یہ کنایا کس چیز کا ہے؟ یعنی انسان کو جو کچھ عطا ہوتا ہے، وقت تمام ہے، جو کچھ انسان کو عطا ہوتا ہے. دیکھیں، انسان کا رزق آسمان سے، پانی آسمان سے، انسان کی روح آسمان سے، قرآن آسمان سے. یعنی انسان کے لیے جو کچھ بھی ہے مقرر کیا ہے اللہ نے، اس کا خزانہ آسمان ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ ہم نے آسمان کے دروازے آپ پر کھول دیے ہیں، یعنی خزانے کے دروازے ہم پر کھلے ہوئے ہیں، تو خطاب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو بند نہ کرو. کھولے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں، آپ نے کسی زحمت کے بغیر ہم نے کھول دیے، تو کم از کم ان کو کھلا ہی رہنے دو، ان کو بند نہ کرو اپنے ہاتھ سے. انشاءاللہ خداوند نے یہ جو دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے اس ماہ مبارک میں، یہ کوشش کریں کہ یہ بند نہ ہو. نہ صرف بند نہ ہو، بلکہ اس دروازے سے وہ خیر کثیر اور وہ برکت فراوان جو اللہ نے مقرر کی ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ وہ خداوند ہم سب کے نصیب فرمائے. اب اگلی راتوں کو انشاءاللہ اپنے موضوع کو اس تمہید اور مقدمے کے بعد جاری رکھیں گے انشاءاللہ، کہ قرآن انبیاء کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، اور پھر تقسیم کریں گے موضوع کو، اور آپ بھی اس میں حصہ لیں. آپ کی معلومات سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے. ہم سب آپس میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توفیق کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مفصل بات ہے. میں نے صرف اشارہ کیا تھا تاکہ جو کچھ ہماری گفتگو سے مربوط حصہ تھا وہ سمجھ میں آ جائے ہمیں. توفیق میں سے بہت ساری چیزیں یعنی اسباب، شرائط، کچھ ہماری اختیار میں ہیں، کچھ جو ہماری اختیار میں نہیں ہیں، ان سب کو توفیق ہی کہتے ہیں. بس خدا نے اگر ایک انسان کو پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس توفیق میں وہ اسکول بھی شامل ہے جو کسی نے بنایا. یعنی مجھے توفیق دی ہے اللہ نے پڑھنے کی، میری توفیقات کا ایک حصہ یہ ہے کہ میرے محلے میں یا میرے شہر میں ایک سکول بھی ہے، ایک کالج بھی ہے، ایک یونیورسٹی بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے اپنی توفیق مجھ سے لے لی، علم حاصل کرنے کی توفیق مجھ سے لے لی. کیوں لے لی؟ چونکہ میں تو تیار ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اب یہ جو اسکول کالج بنا ہے یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، بس میری توفیق کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے. خدا نے کسی اور کے ذریعے سے میری توفیق مجھ تک پہنچائی ہے، میرے پڑھنے کا وسیلہ فراہم کیا ہے. کتاب، آپ جو کتاب پڑھتے ہیں، تعلیم کی توفیق میں سے ایک حصہ کتاب ہے. اب یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ آپ نے خود تو نہیں لکھی. یعنی جو کتاب اسکول میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں بھی ہم خود، پھر تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. اب ایک انسان ہے، خدا جانے اس نے کیسے پڑھا، کن مشکلات میں، کن حالات میں اس نے پڑھا، جا کر اس قابل ہوا کہ وہ ایک رائٹر بن گیا. پھر اس نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب سلیبس میں شامل ہو گئی اور میری توفیق کا ایک حصہ بن گئی.
اب دیکھیں میں اپنے گھر میں آسودہ سو رہا ہوں، لیکن خدا میرے لیے ایک کو پڑھا رہا ہے کہ تم پڑھ کے ماہر بن کے رائٹر بنو، کتاب لکھو، تاکہ میرا فلاں بندہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر وہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائے۔ اس دوسرے کو کہا خدا نے کہ تم سکول بناؤ تاکہ وہ میرا فلاں بندہ اس سکول میں آ کر پڑھے اور تعلیم یافتہ ہو جائے۔ ایک فلاں کو کہا کہ تم ٹیچر بنو اور پڑھو، مہارت حاصل کرو۔ بس میری توفیقات کے لیے خدا نے کیا کچھ انتظام کیا ہوا ہے۔ بقول شیخ اجل سعدی کے کہ یہ زمین و آسمان و سورج چاند ستارے، یہ چرخ و فلک سب یہ گردش میں ہے، کس لیے؟ یہ سارا کچھ نظام منظومہ شمسی گھوم رہا ہے، کیوں؟ سرگردان ہے، پاگل ہے، کیوں گھوم رہا ہے؟ اگر ہماری گلی میں ایک آدمی 4 چکر لگائے تو ہمیں اس کے دماغ پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ شاید میٹر خراب ہو گیا اس کا، ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ چاند کے بارے میں ابھی تک ہم نے نہیں سوچا کہ یہ کیوں گھوم رہا ہے، زمین کیوں گھوم رہی ہے، اس کا بھی میٹر خراب ہے، سرگردان ہے، حیران ہے، کوئی منزل نہیں مل رہی اس کو، ٹھکانہ نہیں ہے، سکون نہیں مل رہا اس کو، کیوں؟ شیخ سعدی جواب دیتے ہیں کہ نہ، یہ پاگل نہیں ہے، یہ سارا نظام حرکت میں ہے۔ کیوں حرکت میں ہے؟ تاکہ تو ایک لقمہ نان آسودگی سے بیٹھ کر گھر میں کھا لے، یہ سب اس لیے گردش میں ہے۔ اگر سورج اپنی تمازت چھوڑ دے، یہ جو ایک لقمہ نان تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، غفلت سے کھا رہا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک لقمہ نان کس کس کی دخالت سے وجود میں آیا ہے؟ سورج کا اس میں حصہ ہے، چاند کا اس میں حصہ ہے، سمندر کا اس میں حصہ ہے، صحرا کا اس میں حصہ ہے، پہاڑوں کا اس میں حصہ ہے، کہکشانوں کا اس میں حصہ ہے، منظومہ شمسی کا اس میں حصہ ہے، انسانوں کا اس میں حصہ ہے، جانوروں کا اس میں حصہ ہے، حشرات کا اس میں حصہ ہے، ہواؤں کا اس میں حصہ ہے۔ یہ ساری چیزوں نے مل کر تیرے لیے ایک لقمہ نان پیدا کیا ہے تاکہ تو بیٹھ کے گھر میں غفلت سے کھا لے۔ بس توفیق ساری ہماری اختیاری نہیں ہے، یہ اس لیے تو اللہ سے مانگتے ہیں ہم کہ خدایا مجھے توفیق دے، یعنی وہ اسباب جو میں کوشش بھی کروں تو شاید نہیں حاصل کر سکتا، وہ بھی مجھے دے۔ مثلا آپ ماہ رمضان کو لا سکتے ہیں، ہمارے قدرت میں ہے ماہ رمضان لانا۔ ساری انسانیت، پوری سائنس ٹیکنالوجی اپنی ملا کے یہ آج اور بہت ہی سپر کمپیوٹر کی مدد سے بھی ماہ رمضان بنانا چاہیں بنا لیں گے۔ اسے دیکھیں ہمارے اختیار سے بالکل باہر، اور خدا نے بغیر مانگے ہمیں دے دی۔ بس سارا حصہ توفیق کا ہمارا اختیاری نہیں ہے، باہر سے ملتا ہے۔ انہی توفیق میں سے کوئی نقطہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا، یعنی عقل، وہ خدا نے انسان کو عقل بھی دی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک سوال کا حصہ مربوط ہو جاتا ہے قضاء و قدر کی بات سے، کہ انشاءاللہ کرمانی صاحب ایک سیمینار پورا قضاء و قدر پر منعقد کریں، تاکہ یہ موضوع بھی، کہ اس موضوع میں تقریباً ہر ایک کے ذہن میں 20 سوال پڑے ہوئے ہیں جو قضاء و قدر سے متعلق ہیں۔ جی میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میرا قد ایسا کیوں ہے، میں امیر کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا، وہ فقیر کے گھر میں کیوں پیدا ہوا، مجھے ایسے کیوں پیدا کیا، وہ ایسا کیوں پیدا ہوا، میں کھارا در میں کیوں پیدا ہوا، میں کسی بڑے در میں کیوں نہیں پیدا ہوا، وہ فلاں کیوں نہیں ہوا۔ یہ سارے سوال، یہ اللہ مجھے ایسے کر دیتا ویسے کر دیتا، یہ سارے سوال جو مربوط ہے اور ہر انسان کے، اب ان کو کوئی بولے یا نہ بولے، ایک الگ بات ہے کہ بعض محجوب لوگ ہوتے ہیں اپنے اندر کی آواز کو زبان تک نہیں لاتے شرم سے، یا ڈرتے ہیں جھجکتے ہیں، بعض لے آتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کی زبان پر موجود ہے، ہر ایک کے دل میں یہ سوال موجود ہے، اور خوب ہے ایک گفتگو ہونی چاہیے اس بارے میں۔ ایک حصہ تو آپ کے سوال کا قضاء و قدر سے ہے کہ اللہ نے بعضوں کو کم یا بعضوں کو زیادہ دیا، یہ زیادہ و کم کا اس بات سے حصہ ہے، اب یہاں اس میں نہیں پڑھتے ہم۔ توفیق ہی کی حد میں رہتے ہوئے ایک ہوتا ہے لازمی نصاب، کمپلسری، اور ایک ہوتا ہے اس لازمی حد سے ذرا زیادہ۔ یہ لازمی نصاب سے ذرا زیادہ، یہ خدا
کام دیکھ کر دیتا ہے، جتنا جس نے کام کیا اتنا اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے، لیکن لازمی نصاب کارکردگی پر نہیں دیا جاتا. لازمی نصاب ایسے مفت، ارزان، بلا قیمت ایسے بانٹا جاتا ہے خیرات کے طور پر. لازمی نصاب لے جاؤ، اس لازمی نصاب کو کام میں لا کر اچھی کارکردگی دکھائی، اس کے اوپر اور بھی بہت کچھ مل جائے گا. اگر اور یہ لازمی نصاب ایسے نہیں ہے کہ اگر کارکردگی دکھائی تو بڑھتا جائے گا، نا، اگر منفی کارکردگی دکھائی تو حتی ممکن ہے یہ لازمی نصاب بھی ہاتھ سے لے لیا جائے. البتہ لے لیا جائے یعنی خود ہی ضائع کر دو. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں بیان کروں. آپ دو بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں آپ کے، آپ ان کو دونوں کو پیسے دیتے ہیں جیب خرچی. 1000 روپیہ اس کو دیا، 1000 روپیہ اس کو دیا. اب وہ بچے خوشحال ہو رہے ہوں گے کہ 1000 روپیہ مثلاً وہ ایک، تاکہ آپ ذرا وہ خستگی کی حالت بھی دور ہو جائے آپ کی. یہاں ایک لطیف بات سنا دوں آپ کو کہ استاد نے کسی بچے سے کہا کہ ریاضی کا سوال پوچھا، کہا کہ بتاؤ اگر 10 روپے آپ کے پاس ہوں اور 10 روپے آپ کے ابو آپ کو دیں اور پھر دونوں کو ملا کر آپ جا کر 5 روپے کی ایک چیز خریدیں تو آپ کے پاس باقی کتنے پیسے بچیں گے؟ تو اس نے کہا 5 روپے. سمجھ رہے نا سوال؟ 10 روپے میرے پاس ہوں، 10 روپے ابو دیں، دونوں کو ملا کر پھر دکان پر جاؤں اور اس مجموع میں سے 5 روپے کی کوئی چیز خرید لوں، باقی کتنے بچیں گے؟ بچے نے جواب دیا کہ 5 روپے. استاد نے پھر سمجھا شاید سوال سمجھ میں نہیں آیا اس کو، پھر پوچھا، پھر اس نے جواب دیا 5 روپے. تیسری مرتبہ پھر تفصیل سے کافی وضاحت کر کے سمجھایا تاکہ ذہن میں آ جائے اس کے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. بچے نے پھر جواب دیا کہ 5 روپے. تو استاد نے کہا کہ دیکھو بچے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ ریاضی کے جو قاعدے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے نہیں جانتے. تو بچے نے کہا کہ ماسٹر جی میں ریاضی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ ہمارے ابو کو نہیں جانتے. اس لیے میرے پاس 5 روپے ہی ہوں گے. ابھی آپ فرض کر لیں کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو 1000 روپیہ دیا، 1000 اس کو اور 1000 اس کو دیا. یہ لازمی سرمایہ ہے. اب یہ دونوں جاتے ہیں، یہ آپ نے بغیر مانگے دیا ان کو، بغیر کسی کارکردگی کی بنا پر دیا، حق ہے دونوں کا، دیا آپ نے ان کو. اس ایک نے 1000 روپیہ جا کر بینک میں رکھ دیا اور اس نے 1000 جا کر پان کی دکان پر بیٹھ کر 4 اور دوست ملا کے، اب پان میں نے کہا چونکہ کراچی میں یہ چلتا ہے، وہاں جا کے شروع کر دیا ان کو. مہینے کے آخر میں یا کہیں سال کے آخر میں، اب دیکھیں یہ لازمی سرمایہ جو والد نے بغیر طلب کے، بغیر کارکردگی کے، بغیر کسی امتیاز کے دونوں کو یکساں دیا ایک ہی جگہ، سال کے آخر میں نہ صرف یہ جس نے پان کھایا ہے اس کے پاس وہ 1000 یعنی اس کے پاس اضافہ نہیں ہے کوئی سرمایہ، بلکہ وہ 1000 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس نے خود کھو دیا وہ سارا. اور اس کے پاس نہ صرف یہ کہ وہ 1000 محفوظ ہے بلکہ اس 1000 پر مازاد بھی موجود ہے جو اس 1000 کی کارکردگی سے اس کو ملا ہے. بس دیکھیں والد نے دونوں کے ساتھ، اب سال کے آخر میں ایک بیٹا کہے کہ ابو جان دیکھا آپ نے اس کو زیادہ دیے مجھے کم دیے، والد کہے گا نا یہ انصاف نہیں ہے، میں نے تم دونوں کو مساوی دیے تھے، تو نے اپنا اصلی سرمایہ خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا، اس نے اپنے اصلی سرمایہ کی کارکردگی سے اپنا اتنا سرمایہ بڑھا لیا ہے. بس یہ جو ہم میں سے بہت سارے ہیں، مجھ میں بہت ساری چیزیں کم ہیں اور آپ میں موجود ہیں، تو میں اللہ سے گلہ نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے نہیں دیا اور آپ کو دیا ہے. اللہ نے مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا ہے، میں نے ضائع کر دیا، آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. فرق صرف یہ ہے.
جو میں نے اپنے ہاتھ سے ضائع کیا ہے، اب گلہ خدا سے کروں کہ یہ میں نے کیوں ضائع کر دیا ہے؟ گلہ کروں تو خود اپنے آپ سے کروں، میں نے کیوں ضائع کیا ہے؟ پس توفیق خدا لازمی نصاب توفیق کا سب کو دیتا ہے، اس کو یا ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں، مزید توفیق مل جاتی ہے، یا توفیق کے اس لازمی نصاب کو بھی اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کو بھی بول گیا، شیطان پر دروازے بند ہیں۔ ایک منٹ معذرت کے ساتھ یہ مختصر، شیطان پر دروازے بند ہیں اور انسان پر دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ خوب یہ بہت ہی مجمل بات کی ہے میں نے، اور اگرچہ میں خود عادی بھی نہیں ہوں مجمل باتیں کرنے کا، اسی وجہ سے آپ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایک جملہ سوال پوچھتا ہوں، آپ 20 جملے جواب دیتے ہیں، وہ ایک جملہ سوال ایک جملہ جواب دیں، مختصر بات کریں۔ آغا کرمانی نے کہا کہ ہم لوگوں نے آپس میں ایک لطیفہ بھی بنایا ہوا ہے کہ آپ کی گفتگو کے بارے میں، کہ آپ سے جب ہم پوچھتے ہیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ 2 مثلا الگ ہیں، یہ 2 الگ ہیں، یہ 4 الگ ہیں۔ خوب سیدھا کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ بھلے یہ مشکل پیش آ جاتی ہے، اس میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب تک سوال کی وضاحت نہ ہو، جواب کی وضاحت نہ ہو، مطلب ذہن میں نہیں آتا۔ اس لیے عادی نہیں ہوں میں مجمل جواب دینے کا، یا کوشش کروں گا مختصر جواب دوں آپ کو۔ کہ پہلے تو آسمانوں سے مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں تصور ہے آسمانوں کا، چونکہ ایک آسمان کا وجود ثابت نہیں ہے، چاہے جائے کہ 7 آسمان ہو، یعنی وہ آسمان جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ چونکہ یہ جو نیلگون نیلی فضا ہمیں نظر آتی ہے، اوپر آنکھ اٹھائیں تو یہ کوئی چھت تھوڑا ہی ہے، یہ تو فضا ہے، خالی ہے، خلا ہے۔ چونکہ خالی ہے ہمیں اس طرح سے نیلگون نظر آتا ہے، نگاہ کہیں ٹکراتی نہیں کسی سے جا کر۔ وَإِلَّا آپ ایک راکٹ بنائیں اور اس پر سفر کریں، دیکھیں آپ کبھی بھی اس نیلی چھت پر نہیں پہنچیں گے، کبھی بھی نہیں پہنچیں گے، چونکہ ہے نہیں ہے، کوئی چھت ہے نہیں ہے بنی ہوئی زمین کے ارد گرد۔ ایک آسمان اس طرح کا نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ اوپر نیچے بنے ہوئے 7 آسمان ہیں۔ قدیم دور میں حیات دانوں کا ایک نظریہ تھا، ریاضی دانوں کا، کہ یہ 7 یا 9 فلک اوپر نیچے پیاز کے چھلکوں کی طرح، اس طرح پیاز کے چھلکے اوپر نیچے چڑھے ہوتے ہیں، اس طرح زمین مرکز میں ہے اور اس کے اوپر افلاک ہیں، فلک ہے، اور آخری فلک فلک اطلس ہے۔ لیکن وہ معلوم ہے کہ ایک باطل چیز ہے، غلط چیز ہے، جو انہوں نے ایسے اپنے ذہن میں من گڑت فرض کی ہوئی تھی، کوئی ایسا وجود نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن قرآن نے جن آسمانوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ آسمان نہیں ہے، چونکہ یہ تو کہا ہے کہ ایک آسمان بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم 7 آسمان کہاں سے فرض کریں گے، کہاں سے ثابت کریں گے ان کو۔ قرآن نے جن آسمانوں کو کہا ہے وہ آسمانوں کی مراد خود قرآن سے پوچھیں کیا ہے، بغیر بجائے اس کے کہ میں کسی اور سے۔ ایک جو مشکل پیش آئی ہے ہمیں اس دور میں وہ یہ ہے کہ روشن فکری اسلام میں، کہ ہم قرآن کو جب تک سائنس کے اوپر پورا فٹ نہ کر دیں اس وقت سمجھتے ہیں شاید قرآن کی حقانیت ثابت نہیں ہوئی ہے، اور سب سے غلط کام شاید یہی کرتے ہیں ہم، قرآن پر جو از جملہ ظلم دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ ایک یہ کرتے ہیں، وہ ایک یہی ہے کہ قرآن کو سائنس پر جو یہ سائنس کے ذریعے قرآن کی حقانیت ثابت کرتے ہیں۔ یہ کہ کبھی کسی فرصت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس میں کیا قباحت ہے، کیا اس سے نقصان ہوگا، یا کیا اس میں غلطی کیا ہے، اس میں خطا کیا ہے۔ غرض یہ کہ آسمانوں سے مراد خود قرآن سے پوچھیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ قرآن نے بھی بخوبی بتایا ہے کہ آسمان کیا ہے، پہلا آسمان کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، سماوات سب کون سے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن سے دور ہو، نزدیک ہو جو قرآن کے، مانوس ہو جو قرآن کے، اس طرح سے قرآن کے ساتھ مانوس ہو جو کہ قرآن تم سے باتیں کرنے لگے۔ 2 زندہ، ایک ورق پارا تو بات نہیں کرتا کسی سے، اتنا قرآن کے ساتھ مانوس ہو جاؤ کہ تم سے مخاطب ہونے لگے، تم سوال کرو قرآن جواب دے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے ہم مجبور ہیں وہی پڑھیں، نہ خیر، یہ تو مطلب ہے کہ قرآن سے دور ہیں ہم۔ قرآن سے قربت کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن کھولے تو قرآن کو خطاب کرے، ایھا القرآن السماء ماہ، آسمان کیا ہوتا ہے؟ قرآن پکار کے کہے کہ آسمان سے مراد یہ ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام ہوتا ہے، فرمایا کہ میں کرتا ہوں یہ کام، میں قرآن کو خطاب کرتا ہوں، قرآن مجھے جواب دیتا ہے۔
استنطاق کرو قرآن کو. بس ہمیں سما کا معنی خود قرآن سے پوچھنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنا ذہنی تصور یا سائنس کا تصور یا فلاں کا تصور لے کر قرآن کے پاس آئیں. خود قرآن سے پوچھیں سما کیا ہے، سما کی چابیاں کیا ہیں. مفاتی اندہ مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. آسمانوں کی چابیاں بھی ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی ہیں. تو جب آسمان کا تصور صحیح ہو جائے گا، دروازے کا تصور صحیح آ جائے گا، چابی کا تصور صحیح آ جائے گا، آسمان ہے کیا، پھر یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی کہ رمضان میں کس کے دروازے کھلتے ہیں اور کس کے دروازے بند ہوتے ہیں. کیونکہ عرض کیا نا کہ ناخواستہ توفیق یہی ہوتی ہے، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے دیا کیا ہے. ابھی آپ چھوٹے سے بچے کو، نابالغ بچے کو مثلاً آپ کہیں کہ ہم نے آپ کو 17ویں درجے کا آفیسر مقرر کر دیا ہے، اثر خوش نہیں ہوگا. اس کے بجائے اس کو آپ ایک ٹافی لے دیتے تو وہ بہت خوش ہوتا. چونکہ بچے کو کیا لگے 17واں گریڈ کیا ہوتا ہے. آپ بے شک لکھیں کتنی تاریخی قصے آپ نے پڑھے ہیں کہ بادشاہ مرا، اس کے نابالغ بیٹے کو انہوں نے تخت پر بٹھا دیا. خوب یہ نابالغ بادشاہ شہنشاہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، 4 سال کا، اس کو کن چیزوں سے زیادہ دلچسپی تھی؟ کھلونے سے، گڑیا سے، ان چیزوں سے. اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ تخت و مملکت و بادشاہت و سلطنت ہے کیا. یہ ہوتا ہے ناخواستہ توفیقات، یہی ہوتی ہیں. ہمیں اللہ نے رمضان دے دیا، ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا، ہمیں اللہ نے مکتب تشیع دیا، ہمیں اللہ نے امام دیے، علی جیسا امام دے دیا. چونکہ ناخواستہ تھا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا دے دیا اللہ نے. ہم ان باتوں میں پڑ گئے کہ علی حق ہے یا وہ حق ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات کہ دیا کیا اللہ خدا نے. یہ اس دن سمجھ میں آئے گی جس دن علی کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. یہ اس دن بات سمجھ میں آئی جائے گی جس دن قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ نے کیا دے دیا ہمیں. ہم وہ نابالغ بچے ہیں کہ جن کو تخت سلطنت شاہی دے دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم کھلونوں میں لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے ہماری نظروں میں. ایک دن انشاءاللہ بالغ ہوں گے، اس بلوغ کے وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا کچھ اللہ نے دیا ہے. اور اس دن اگر پوری دنیا کا متاع دے کر ہمیں ہمارے ہاتھ سے یہ لینا چاہے کوئی، تو ہم حاضر نہیں ہیں یہ سودا کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام معلوم ہو گیا کہ کیا ہے. اس دن اگر ہمیں کہیں کہ آپ کی زبان کاٹ دیں گے، آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، صرف علی سے بیزاری کا اظہار کرو، ہم ہر ایک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کام نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں معلوم ہے علی کیا ہے. معرفت یہ چیز ہے. اچھا، انبیاء اسی لیے آئے ہیں. یہیں پر ساری گفتگو سمیٹ کر یہیں پر آج ہی پہلے دن ہی بیان کر دوں کہ انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں بالغ بنا دیں اور یہ سمجھ جائیں ہم کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے. دیکھیں، ویرانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ گلزار اور یہ ویرانہ یہ ہمارے ذہن میں ہے. ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، خدا نے اس کو گلزار بنا دیا. ہمیں اللہ نے گلزار میں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے نار نمرود سے بدتر بنا دیا. ابراہیم نار نمرود میں پھولوں سے کھیل رہے تھے، ہم اللہ کے باغ میں اپنی جلائی ہوئی آگ سے جل رہے ہیں. ہمیں تو گلستان میں خلق کیا ہے، ہمیں تو باغوں میں خلق کیا ہے، ہمیں تو نعمتوں میں خلق کیا ہے. مگر یہ کہ نعمتوں کی قدر جانے. سورہ رحمان سمجھ میں آ گئی اب؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا دیا ہے اللہ نے؟ سورہ رحمان ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھیں، باغ خدا، یعنی سورہ رحمان پڑھ کے دنیا کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں، کتنی حسین، کتنی خوبصورت نظر آئے گی. دنیا نا، یہ جہان، یہ عالم، چونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دنیا اور چیز ہے، یہ عالم اور چیز ہے. وہ دنیا جس کی مذمت علی علیہ السلام نے کی وہ اور چیز ہے.
یہ خدا کی مخلوق کا نام دنیا نہیں ہے. جو چیز بھی خدا نے خلق کیا وہ دنیا سے باہر ہے. مخلوق خدا کا عالم بہت ہی زیبا، بہت ہی حسین عالم ہے. حتیٰ کہ اس میں تو سورہ رحمان پڑھیں انشاءاللہ کبھی توفیق ہو، اگر آپ کی خدمت میں بیشتر وقت ملے، آپ کے زیادہ مزاحم ہوں، زیادہ اذیت کروں آپ کو ذہنی، تو پھر سورہ رحمان کی یہ نعمتیں آپ کے سامنے گن کے عرض کروں کہ کیا کیا دیا ہے خدا نے ہمیں، ناخواستہ کیا دیا ہے ہمیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر بھی نہیں ہے. تو بس زمین و آسمان و تالے اور کھولنا اور چابیاں اور یہ ساری چیزیں، اب دیکھا کہ ایک لمبا باب ہے، کھل گیا ہے کہ ظاہراً حوصلہ نہیں ہے سامعین کا اتنا زیادہ کہ، اور خصوصاً اس شب میں پہلی رات میں ہی ادھر داخل ہو جائے. آغا صاحب نے پہلے سے ایک وقت لیا تھا مختصر. ہم سب خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ مل رہا ہے، اور قابل تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بہترین پروگرام کا انعقاد کیا. اب اس ماہ خیام کا میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے اور یہ انبیاء کے واقعات کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ آیا ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا عربک میں پڑھیں. کیونکہ جب آپ نے بتایا کہ یہ قلب رسول سے قلب مومن تک لانا ہے، تو ہم اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ینگ جنریشن میں دو گروپ ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ قرآن عربک میں پڑھیں، ترجمہ نہیں پڑھیں، اس لیے کہ ہر ایک آیت کے 70 معنی ہیں، اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائے گا. اور جو لوگ یہ دلیل کرتے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جغرافی اور سوئس چائنیز لینگویج میں پڑھیں گے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنی لینگویج میں نہیں پڑھیں. تو آپ ہی بہتر طور پر ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ وقت قلیل ہے. جہاں بیمار کربلا کی یہ دعا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، ان کی دعا ہے کہ بار الہ رات کی تاریخوں میں قرآن کو ہمارا دل بہلانے والا بنا. تو یہ کس وقت ہوگا؟ آیا ہم عربک میں پڑھیں یا ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ بھلے جو لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں پڑھیں، خوب عربی پڑھنے کا ثواب ہے، روایات موجود ہیں اور ثواب ہے. جو لوگ صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں عربی میں پڑھ لیں، وہ ثواب ان کو مل جائے گا. لیکن جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور عربی بھی نہیں جانتے، وہ واضح سی بات ہے کہ عربی میں قرآن پڑھیں، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ثواب مل جائے گا ان کو البتہ. تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ کو دیکھیں، پڑھیں نہ بھی، صرف زیارت کریں اس کی تو بھی ثواب مل جاتا ہے. لیکن اگر انسان ذرا پڑھنے کا ثواب بھی لے، تلاوت کا ثواب بھی لے اور سمجھنے کا ثواب بھی لے، سمجھنے کا ثواب الگ ہے پڑھنے کے ثواب سے، دو ثواب ہیں. خوب جو صرف پڑھتا ہے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن سمجھنے کا ثواب نہیں ملا اس کو. سمجھنے کے لیے اس کو الگ طریقہ اختیار کرنا ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن کے 70 معنی ہے اور اگر ہم ترجمے سے پڑھیں تو وہ 70 سمجھ میں نہیں آئیں گے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ صحیح ہے کہ قرآن کے 70 معنی ہیں اور ترجمے سے پڑھیں تو وہ 70 نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو بغیر ترجمے کے پڑھیں تو آتا وہ ایک بھی سمجھ میں، ان 70 میں سے ترجمے سے ایک تو سمجھ میں آتا تھا. اگر بغیر ترجمے کے پڑھیں تو وہ ایک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی 70 کے 70 پورے نہیں سمجھ میں آئے. تو بہتر ہے انسان 70 میں سے ایک تو سمجھ جائے بلاخر، وہ باقی جو دوسرے معنی ہیں وہ اور مدد سے سمجھیں. یہ بھی خوب مطلب ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اور متصفانہ انتہائی وقت میں پہنچ گیا، مطلب زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. پھر کبھی کہ قرآن کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں ہم، محضر قرآن کو، حضور قرآن کو کیسے درک کریں، ہم کس طرح سے قرآن کی خدمت میں جائیں، قرآن ہم سے باتیں کرے. آداب فہم قرآن کیا ہے؟ آداب تلاوت قرآن اور چیز ہے، آداب فہم قرآن کیا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 20-25 کے قریب علماء نے یہ آداب ذکر کیے ہیں، آداب فہم قرآن، کہ اب وقت نہیں ہے چونکہ عرض کیا ہے. لذا ہر دو میں اگر صرف ثواب پڑھنے کا لینا چاہتے ہیں عربی میں پڑھ لیں، ثواب مل جائے گا. لیکن سمجھنے کا بھی ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو، اور عربی بھی نہیں جانتے، پھر آپ کو لامحالہ ترجمے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. صلوات پڑھیے ماں. جو بحث جاری ہے، یقیناً آپ حضرات بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس بحث کو ختم کیا جائے، مگر کیونکہ قواعد و ضوابط اس بات کو
اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، اور اسی کے ساتھ جو افراد سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً کل موقع ہے، اور اسی طرح ہم 15 دن تک جب اس سیمینار کو چلائیں گے تو وہ سوالات آپ کے اس سیمینار ہال میں گونجیں گے، اور آغا صاحب یقیناً اس کے تسلی بخش جوابات آپ کو دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا بےحد مشکور ہوں، اور آپ کی وساطت سے آغا صاحب کا بھی مشکور ہوں گے جنہوں نے اپنے فصیح و بلیغ خطبہ سے ہمیں نوازا۔ یہ وہی مکتب محمد و آل محمد